اسی لیے حق تعالی شانہ نے جتنے نبی اور جتنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا، ہر نبی کو دین اور دین کی محنت دو چیزیں دے کر بھیجا۔ نبی آتے تھے، اپنے ساتھ دین لاتے تھے اور وہ محنت لاتے تھے جس پر دین زندگیوں میں آتا ہے۔ خود نبی اس کی محنت کرتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ پہلے جتنے نبی اور جتنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے، کسی نبی کو تو اللہ پاک نے صرف ایک گھرانے کے لیے، کسی نبی کو اللہ نے لاکھ سوا لاکھ کے لیے، کسی کو ایک شہر کے لیے، کسی کو ایک قوم کے لیے۔ نبی آتے تھے، جن کو جہاں کے لیے بھیجا انہوں نے وہاں پر محنت کی۔ نبی کی دعوت پر، نبی کی محنت پر ہر زمانے میں لوگوں کی تقسیم دو حصوں میں ہو جاتی تھی۔ ایک حصہ وہ ہوتا تھا جو نبی کی بات کو مانتے تھے، نبی جس ایمان کی دعوت دیتے تھے، نبی جس اخلاق کی دعوت دیتے تھے، نبی جن عبادات کی دعوت دیتے تھے۔ ایک قسم وہ ہوتی تھی جو اس کو پورے طور پر اپنا لیتی تھی، ایک قسم وہ ہوتی تھی جو نبی کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتی تھی، طرح طرح کے جملے اور فکرے، اور اس سے بھی آگے بہت بڑی بڑی اذیتیں پہنچاتی۔ دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے تھے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے چونکہ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے کامیابی ان کے دین ہی میں رکھی ہے، جس زمانے میں بھی، جس زمانے کے لوگوں نے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، عزتوں کی بلندیوں تک پہنچایا۔ جنہوں نے نہیں مانا پھر ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ سب سے اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو پورے عالم کے اعتبار سے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو رہتی دنیا تک کی پوری بشریت اور پوری انسانیت کے حق میں پیغمبری دے کر کے بھیجا ہے۔ ہمارا ایک ایک بندہ، وہ شرقی ہو یا غربی، شمالی ہو یا جنوبی، کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو، ہر ایک تک ہماری دعوت، ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ ہر ایک اللہ کو ماننے والا، آخرت پر یقین کرنے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے کیے کرائے کا جواب دینا ہے، ہر ایک اس رخ پر آ جائے، اس کی محنت کا ہم آپ کو ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ ہر ایک ہماری عبادت و طاعت پر آ جائے، پھر جس طرح انسان کو ساری مخلوقات پر فوقیت کی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ساری امتوں پر فوقیت کی، اور یہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے کہ جسے قرآن نے ہر زمانے میں اور قیامت تک قرآن اس کو کہتا
چلتا رہے گا کنتم خیر امتی، امتیں بہت گزری ہیں لیکن تمہاری شان سب سے اونچی ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی امت ساری امتوں کی سردار ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جتنی محنتیں، جتنی ذمہ داریاں تمام نبیوں کو الگ الگ شکلوں میں دی تھی، وہ ساری ذمہ داریاں ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع کر دی تھی۔ آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے خاندان قبیلے والوں کو بھی، اپنے شہر مکے والوں کو بھی، اس کے چاروں طرف پورے ملک والوں کو بھی، اور پھر عالم کی 4 سمتوں میں بسنے والے انسانوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی اس امت کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کہ اس کے ہر فرد کو سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اپنے نبی کی نیابت میں مجھے اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بستی شہر صوبے والوں کو بھی، ملک والوں کو بھی، عالم کی 4 سمتوں میں بسنے والے انسانوں تک اللہ کا اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کی ذمہ داری دی گئی، اس امت کے ہر فرد کو، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم نبیوں کی جماعت پیسے دھیلے کا وارث بنا کر نہیں جایا کرتے، انما نورث العلم، جو علم، جو ہدایت، جو زندگی، جو پیغام لے کر ہم اللہ کے یہاں سے آتے ہیں، ہم امت کو اس کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ جو فکریں، جو دعوت، جو علم، جو ہدایت، جو ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضور اپنی تمام اس دعوت کو، اس علم کو، ان اخلاق کو، اور اس پیاری اور نورانی اور روحانی زندگی جس کے اندر تمام بشریت کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی چھپی ہوئی ہے، اس کا وارث بنا کر تشریف لے گئے۔ اسی لیے اس امت کا جون سا فرد جہاں کہیں ہو، وہ جزیروں میں ہو، سمندر پار ہو، دیہاتوں میں ہو، چکی جھونپڑی میں ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، گھر کے کونے کی بیٹھنے والی خاتون ہو، ہر ایک اپنے نبی کی نیابت میں نبی والے کام کا، نبی والے غم کا، نبی والے فکر کا، نبی والی سوچ کا، نبی والے علم کا، نبی والے عمل کا، نبی والے تقوی کا، نبی والی عفت و پاک دامنی کا، نبی والے خدا کے ساتھ کے تعلق کا، نبی والی خدا کی مخلوق پر شفقت اور پیار کا وہ وارث ہے، نائب ہے اور ذمہ دار ہے۔